آپ کے بدلہ چکانے کی کوشش کریں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں ہم پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند اس میں سے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی جائیں۔ سب سے پہلا حق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس امت پر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تصورات تفکرات کس حد تک قائم ہونے چاہیے، کس قدر اہمیت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو معزز سامعین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سید الانبیاء ہیں۔ کیا ہیں؟ سید الانبیاء ہیں۔ یہ کائنات تو ایک عام سی بات ہے، اس کائنات میں جو افضل ترین مخلوق ہے انبیاء کرام، ان کی بھی سردار ہیں۔ سید الرسل والملائکہ ہیں، ملائکہ کی بھی سردار ہیں، رسولوں کی بھی سردار ہیں۔ سید الانس والجن ہیں، ہر چیز کے سردار ہیں، ہر مخلوق پر آپ کا وقار ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی رفعت ہے، آپ کی شان بلند و بالا ہے۔ ایک امتی کو اپنے نبی کے ساتھ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس قدر عقیدت ہونی چاہیے اور ایسا تصور، ایسے تفکرات اور ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس پوری مخلوق میں، چاہے اس مخلوق کی جتنی بھی قسمیں ہوں، اس تمام مخلوق میں اللہ کے محبوب کا سب سے بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا بڑا مقام ہے وہ صرف اور صرف سید الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ہر امتی پر یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ یہ عقیدہ قائم رکھے اور اسی عقیدے پر اس کا خاتمہ بھی ہو۔ دوسرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہر امتی پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلی محبت ہے، جو دلی چاہت ہے، وہ اپنے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ بڑھ کر رکھے۔ دل کے اندر ایسی محبت ہو جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی۔ ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بیان ضرور کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے چرچے ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ہر امتی پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی سے اندھا محبت کرے۔ میں نے امام بصیری کا ایک شعر بیان کیا تھا کہ امام بصیری فرماتے ہیں اپنے نبی کو خدا بھی نہیں کہنا، خدا کا بیٹا بھی نہیں کہنا، تثلیث کا عقیدہ بھی نہیں رکھنا، جس طرح یہودیوں نے رکھا گمراہ ہو گئے، عیسائیوں نے رکھا گمراہ ہو گئے۔ تو فرمایا وہ عقیدہ آپ نے نہیں اپنانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند معجزات کا اظہار کیا، کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اے اللہ کے محبوب کے امتیوں، یہ جو اللہ کا محبوب ہے یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپے معجزہ ہیں۔ تم ان کو خدا نہ کہنا، خدا کا بیٹا بھی نہ کہنا، اس کے علاوہ جو تعریف کر سکتے ہو کرنا۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے اور ہر امتی پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی نبی سے اندھا محبت کرے۔ صحابہ کرام نے اندھا محبت کی ہے۔ جب ہم آپ کے انداز پر غور کرتے ہیں، صحابہ کرام کا کردار دیکھتے ہیں، انداز دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی بھی قرآن مجید کی آیت نہیں ملتی جس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔
کوئی آقا کا فرمان نہیں ملتا کہ آقا نے خود فرمایا ہو اے میرے صحابہ میری محبت اس انداز سے کرو، لیکن جب آپ کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، آپ کے کردار پر غور کرتے ہیں، تو صحابہ کرام اندھا محبت کرتے ہیں۔ وہ اندھا محبت کیا ہے؟ وہ محبت یہ ہے کہ آقا وضو فرماتے ہیں پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ حضور کا حکم نہیں تھا، یہ میرے رب کی حکم نہیں تھے، کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ ہمارا وضو کا پانی اگر وہ استعمال ہو جائے اس سے ہم دوبارہ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن نبی کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر جسموں میں مل جاتے، اپنے منہ پر مل جاتے، اور جس صحابی کو نہ ملتا وہ دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کرتا اور وہ اپنے چہرے پر مل لیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا تھوک مبارک پھینکتے وہ زمین پر نہ گرتا، وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہوتا۔ اپنی ریڑھ مبارک پھینکتے وہ زمین پر نہ گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پچھنا لگواتے، صحابہ کو حکم دیتے کہ اسے پاکیزہ جگہ دفن کراؤ۔ صحابہ کرام بعد جا کر سوچتے کہ آخر ایسی کون سی سرزمین ہے جس پر قیامت تک کسی امتی کا قدم نہ لگے، ایسی پاکیزہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ سوچتے سوچتے تفکرات میں پی جاتے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا خون مبارک ایسی پاکیزہ جگہ دفن کیا ہے کہ قیامت تک اس پر کسی کا قدم نہیں لگنا۔ یہ صحابہ کرام کی اندھا محبت تھی۔ ہمارے خون کی یہ حالت ہے کہ ہمارا جو خون ہے وہ ایک قطرہ بھی اگر بہہ جائے تو وہ نجس العین ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ کپڑے پر لگ جائے کپڑا دھونا ضروری، جسم پر لگ جائے وہ جسم دھونا ضروری، اگر وہ جسم پر سے نکل کر بہنے کی صلاحیت رکھے ہمارا وضو ٹوٹ جائے، اتنا نجس، لیکن نبی کا جو خون ہے وہ کتنا پاکیزہ ہے۔ اور پھر میرے صحابہ کو اللہ کے محبوب اس پر بشارت بھی دیں، اپنے صحابہ کو یہ نہ کہیں کہ اے امتیو قرآن کی آیت موجود ہے کہ خون تو حرام ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کے خون کا الگ مقام ہوتا ہے۔ نبی کو جو بول و براز ہوتے ہیں وہ بھی امتی کے لیے پاکیزہ اور طاہر ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنے نبی سے اندھا محبت کی ہے اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نبی کو آپ نے جیسا نہ سمجھنا، نبی کو آپ نے برابر کھڑا مت کرنا۔ نبی کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، وہ بشر ضرور ہوتا ہے، لیکن اسے صرف بشر نہ سمجھنا، وہ اس زمین پر رہ کر وہ آسمانوں سے باتیں کرتا ہے، اس سرزمین پر رہ کر وہ عرش معلی کو دیکھ لیتا ہے، اس سرزمین پر رہ کر وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی اندھا محبت تھی اپنے نبی سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جب نبی کی بات آئے، اللہ کے محبوب کی بات آئے، تو اللہ کے محبوب کو صرف خدا نہ کہنا، خدا کا بیٹا نہ کہنا، اس کے علاوہ ہم کتنی تعریف کر سکتے ہیں؟ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہمارے قلم اتنے نہیں ہیں کہ آپ کی تعریف و توصیف لکھ سکیں، ہمارے پاس کاغذ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ آپ کی تعریف لکھتے جائیں اور وہ کاغذ ختم نہ ہو جائیں۔ قلم ختم ہو سکتے ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ دنیا کے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی جو شان ہے وہ امت کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ اگر محدود ہے تو وہ صرف رب کے سامنے ہے، کیونکہ رب ہے، رب نے پیدا کیا ہے، رب کے سامنے محدود ہے، لیکن امت کے سامنے اللہ کے نبی کی شان لامحدود ہے، کیونکہ وہ بیان کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔
تو صحابہ کرام اندفاع محبت کرتے تھے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ